رمضان المبارک انتظار بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی ہوتا ہے۔ رمضان بھر افطاری کے لیے ان کی من پسند چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ رمضان المبارک انتظار بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی ہوتا ہے۔ رمضان بھر افطاری کے لیے ان کی من پسند چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ دہی بڑے، چنا چاٹ، فروٹ چاٹ، سموسے، رول، پکوڑے، طرح طرح کے پھل اور مزے مزے کے شربتوں سے دسترخوان سجائے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ گھر کے بڑوں کو صبح سحری شام کو افطاری کا اہتمام کرتا دیکھ کر کم سن بچوں میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ روزہ بھی ایسی عبادت ہے جس کی عادت تو بچپن سے ہی ڈالنی چاہیے۔ جو بچے ابھی چھوٹے ہیں اور ان پر عبادت فرض نہیں، انہیں روزے سے متعلق باتیں بتائی جائیں تاکہ وہ روزہ رکھنے کے لیے پہلے سے تیار رہیں۔ بچوں کے لیے یہ بات شاید دل چپ ہو کہ برسوں پہلے چھوٹے بچوں کو بہلانے کے لیے کہہ دیتے تھے کہ اچھی بھی ایک داڑھ کا روزہ رکھ لو۔ جاری ہے روایت یہ ہے کہ ایک داڑھ کے روزے میں کم سن بچے سحری کے بعد دن بھر ایک داڑھ سے کھاتے پیتے بھی رہتے اور پھر پورے اہتمام سے بڑوں کے ساتھ افطار بھی کرتے۔ اس طرح کے روزے کے ذریعے وہ کھانا پینا جاری رکھتے اور انہیں یہ احساس بھی ہوتا کہ ان کا روزہ ہے، اس لیے انہیں کوئی برا کام نہ کرنا چاہیے۔ پھر جیسے جیسے بچے میں سمجھ آتی جاتی ہے وہ حقیقی روزے کے قریب آنے لگتے ہیں اور جلد ہی روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس رمضان میں جو بچے اپنا پہلا روزہ رکھیں گے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، ساتھ ہی سراہے جانے کے قابل بھی ہیں کہ وہ روزے جیسی عبادت کا آغاز کر رہے ہیں۔ لیکن روزہ رکھنے سے پہلے وہ نماز کی پابندی اپنا لیں۔ اگر نماز پڑھنی آتی ہے تو یہ بہت اچھی، لیکن زیادہ اچھی بات یہ ہوگی کہ لڑکے اپنے بڑوں کے ساتھ مسجد میں اور لڑکیاں گھر پر اپنی امی اور بہنوں کے ساتھ بات ہے 5 وقت نماز ادا کریں۔ نماز کے عادی بچوں کو روزے میں نماز ادا کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی، بلکہ وہ روزے میں نماز ادا کر کے خوشی اطمینان محسوس کریں گے۔ نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں۔ جن بچوں نے قرآن مجید ختم کر لیا ہے وہ رمضان میں اپنا پورا قرآن دہرائیں۔ جن بچوں نے ابھی قرآن مجید ختم نہیں کیا ہے وہ بھی روزانہ پڑھے ہوئے پارے دوبارہ پڑھ لیں تو انہیں قرآن خوب اچھی طرح یاد ہو جائے گا اور پڑھنے میں روانی آ جائے گی۔ وہ بچے جو روزے رکھتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کی حالت میں ہر برے کام سے بچنا ضروری ہے۔ برے اور ناپسندیدہ کام تو ویسے بھی نہیں کرنے چاہیں، لیکن روزہ رکھ کر ان سے بچنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، غیب کرنا، چغلی کرنا، برا کہنا، گالی دینا، مار پیٹ کرنا، غصہ کرنا، چوری کرنا، سب برے کام ہیں۔ روزہ انسان کو ناپسندیدہ کاموں سے روکتا ہے۔ بچے دین کی اچھی باتیں سیکھیں اور رمضان المبارک کے بعد بھی ان پر عمل کرتے رہیں۔ اس سال بھی رمضان میں اسکول کی چھٹیاں ہوں گی اور گرمی بھی خوب ہوگی۔ روزہ رکھنے والے بچے غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں۔ دوپہر میں آرام ضرور کریں اور دھوپ میں ہرگز نہ کھیلیں۔ باہر نکلنے اور کھیلنے کودنے سے تھکن ہو جائے گی اور پیاس بھی شدت سے لگے گی۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اس طرح آرام بھی ملے گا اور روزہ بھی اچھا گزرے گا۔ جن بچوں کی روزہ کشائی ہے ان کے پہلے روزے کا اہتمام بھی ہوگا۔ افطار کے موقع پر قریبی رشتہ دار بھی آئیں گے اور بچے کے رشتے کے بہن بھائی بھی شامل ہوں گے۔ اس کا مقصد روزہ رکھنے والے بچے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، ساتھ ہی دوسرے بچوں میں بھی یہ تحریک ہوتی ہے وہ بھی جلد سے جلد روزے رکھنا شروع کریں۔ پہلا روزہ رکھنے والے بچوں کو روزے کی حقیقی روح سے آشنا کرانا بھی ضروری ہے کہ روزہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اچھے کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ آپ بھی اچھے کام کریں۔ اپنی روزہ کشائی میں اپنے ان دوستوں اور پڑوسیوں کو بھی شامل کریں جو غریب ہیں، ان کو افطار میں شامل ہونے کی دعوت دے دیں یا ان کے گھر افطاری بھجوا دی۔ روزہ رکھنے کی خوشی کے ساتھ ہونے کی دعوت دے دیں یا ان کے گھر افطاری بھجوا دیں۔ روزہ رکھنے کی خوشی کے ساتھ دوسروں کو خوشی دینے کی خوشی بھی آپ کو ملے گی، کیونکہ روزہ رحمت ہی رحمت ہے۔